تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ ظہور الہی روڈ تاحال مکمل طور پر بند ہے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے۔ ظہور الہی روڈ بند ہونے کے باعث رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں اپنے ہی گھر جانے کے لیے شناختی کارڈ دکھانا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ظہور الہی روڈ پر جو کہ بالکل نہر کے ساتھ سے شروع ہوتی ہے اور آج صبح سے جو ہے میڈیا کو کوریج سے کارڈن آف کر دیا گیا تھا اور ابھی جو ہے ہم بیریئرز کے پیچھے موجود ہیں اور یہ پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور آج اس آپریشن کو جو ہے وہ تیسرا دن شروع ہو چکا ہے۔ رات کے اس پر بھی پولیس کے ایک بھاری نفری جو ہے وہ ظہور الہی روڈ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس حکام کے وہ بھی بار بار اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیم گرفتار کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کی، وہ بھی موقع پر بار بار پہنچتی ہے، اس کا دورہ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس روانہ ہو جاتی ہے۔ اینٹی کرپشن ٹیم جو ہے وہ جو یہاں پر پہنچی ہے ان کے پاس مبینہ طور پر پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اس وقت پولیس کی نفری کی، تو پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ دونوں اطراف نہر کے اس طرف اور دوسرا جو لبرٹی سے راستہ آتا ہے ظہور الہی روڈ کی طرف، بھاری نفری موجود ہے اور دونوں طرف سے راستہ جو ہے وہ بند کیا گیا اور شہری جو ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ شہریوں کو جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ چیکنگ کروا کر اندر جانا پڑا ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ہی گھر جانے کے لیے اپنے ہی محلے سے جو ہے وہ آئی ٹی کارڈ دکھا کر اپنے ایڈریس کی تسلی کروانے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کی جانب جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں ٹریفک صورتحال کی بات کروں تو جو یہ سڑک ہے یہ کافی ٹریفک کا دباؤ میں رہتی ہے، لیکن پھر بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ڈائیورجنس لگائی گئی ہیں اور گزرنے والی ٹریفک کو جو ہے وہ راستہ متبادل دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپریشن کی بات کروں تو ذرائع کے مطابق آج پولیس کی جانب سے کسی بھی قسم کا آپریشن جو ہے وہ اندر نہیں کیا گیا، نہ ہی پرویز الہی کی رہائش گاہ کے اوپر یہاں پر جیسے ذرائع کے مطابق کہا جا رہا تھا کہ شاید ملحقہ جو گھر ہیں ان کو چیک کیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پولیس نے کسی بھی قسم کی چیکنگ کسی بھی جگہ پر نہیں کی، جبکہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹ بھی موجود ہیں۔ پھر بھی اعلیٰ حکام جو ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایس پی آسمہ ہمارا شرازی ہیں، اس کے علاوہ ایس پی اقبال ٹاؤن ابھی یہاں پر پہنچے ہیں، اس کے علاوہ اے ایس پی اور اس کے علاوہ ایس ایچ اوز کی جو ٹیمز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ خورشید، آپ نے آگاہ کیا۔ تحریک انصاف کو خیر سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما گلوکار ابرار الحق نے بھی تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ دوران پریس کانفرنس نظم گنگنائی اور پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ۔ پی ٹی آئی رہنما گلوکار ابرار الحق کی پریس کانفرنس، عمران خان سے راہیں جدا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ دوران پریس کانفرنس نظم گنگنائی اور پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ جو راہ حق میں چلے گئے ان پہ دل واروں جاں واروں، اس دیس کے ان رکھوالوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں۔ ہم مثبت سوچ کے حامل ہیں، ہم کو بس اتنا کہنا ہے، اس دیس کو قائم رہنا ہے۔ ابرار الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے گائے میرے گانے چلتے رہیں گے۔ سیاست میں شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، پیسے کی مجھے ضرورت نہیں، نہ کوئی وزیر بننے کا شوق ہے۔ میں سیاست میں آتا ہوں، مقصد فیم حاصل کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ عہدہ کوئی مل جائے گا، وزیر بہت سارے ہمیں ملتے ہیں جو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں فلاں وزیر ہوں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہمیں نہ فیم کی کوئی لالچ نہ پیسے کی، الحمدللہ، کیونکہ میں نے جو کمایا اپنا مال، اپنی جوانی، اپنا وقت سہارا کو دیا، آپ سب جانتے ہیں۔ ابرار الحق نے کہا کہ پرورش فوجی گھرانے میں ہوئی، بچپن سے حب الوطنی کا درس ملا، اپنے فلاحی ادارے میں شہداء کے بچوں کے لیے تعلیم فری کی۔ ابرار الحق نے مزید کہا کہ فوج اور سول تعلقات ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر مسلمان کی طرح مجھے بھی فوج میں جانے کا شوق تھا۔ دوسری جانب سابق صوبائی وزیر مراد راس نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی۔ پرنم آنکھوں سے ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ عمران خان کو پارٹی مشیروں نے غلط مشورے دے کر اس نہج پر پہنچایا ہے۔ پاک پتن سے پیر احمد شاہ کھگا سمیت دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے 12 رہنماؤں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا۔
मई के वाक़यात के रद्द अमल का तसलसल, एक के बाद एक PTI रहनुमा ने पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर मुराद रास बोले, PTI की 9 मई वाली सियासत पर इत्तफाक नहीं करते। हम PTI और इमरान खान से अपने रास्ते जुदा करते हैं। जो समझते हैं मुल्क ने आगे चलना है, आए सब मिलकर बैठें। 9 मई वाला हम बिल्कुल इस किस्म की एजिटेशन वाली जो सियासत है PTI की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। प्रेस क्लब में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसलाबाद से मियां वारिस, पाकपतन से पीर अहमद शाह खग्गा और जेहलम से यावर कमाल समेत 12 रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। मैं खुसूसन 9 मई के वाक़ये की शदीद मज़म्मत करता हूँ और जो हमारे शोहदा की यादगारों पे जो हमले हुए उनकी मज़म्मत करता हूँ। 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जिस रास्ते पे ये सियासत चल पड़ी है PTI की, इससे अपने आप को अलग करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस मुल्क के अदारे के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम करे और अदारों को नुकसान हो, ये हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैं आज अपनी वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब से इस्तीफ़ा देता हूँ और PTI छोड़ने का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ जिला उकाड़ा के सदर चौधरी तारिक इरशाद, पाकपतन से दीवान असमत सईद और साबिक MPA फरूख मानिका ने भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI छोड़ने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सियासी अशराफिया को एक मेज़ पर बैठकर खुद को नए इमरानी मुआहदे पर मुत्तफ़िक करना होगा। 9 मई के वाक़यात हादसा नहीं, सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, शरपसंदों की जानिब से कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश करने की मजम्मत की। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात रियासत के खिलाफ खुली बगावत थी। जिन मकामात पर हमले किए गए उनकी पहले मनसूबाबंदी हो चुकी थी। ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी, जिसको स्टेज किया गया उस दिन बाकायदा कुछ 4, 5, 8, 10 दिन की तैयारी के बाद। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से बेशतर का सियासी बैकग्राउंड नहीं है। इनको इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए तैयार किया गया था। सारे उसी प्रोसेस की पैदावार हैं जो प्रोसेस शुरू किया इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए। उसके लिए ये लोग जो है बाकायदा क्रिएट किए गए। इनमें किसी का सियासी मासवाइद मेरा ख्याल है 2, 4, 5 के किसी का सियासी जो है कैरियर जो है वो 2012 या 13 के पीछे नहीं जाता। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले शरीयत या शनाख्ती कार्ड के हिसाब से तो पाकिस्तानी हो सकते हैं, मगर नज़रियाती तौर पर पाकिस्तानी नहीं हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर शैला रज़ा कहती हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन टेबल पर बैठने से केसेस ख़त्म नहीं होंगे। सियासी जमात का काम मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए काम करना होता है। सूबाई वज़ीर सिंध डॉक्टर शैला रज़ा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI कारकुन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुल्क की तनसीबात पर हमले की शदीद मुज़म्मत करते हैं। सियासी जमात का मकसद मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए काम करना होता है। किसी भी मुल्क में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका एक ही मकसद होता है कि अपने मुल्क के और अपने आवाम की बेहतरी के लिए काम करे, और हर शोबे का भी यही काम होता है कि वो अपने शोबे को इस तरह आगे बढ़ाए कि पाकिस्तान अपने मुल्क को और उसके अवाम को तरक्की मिल सके। रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रज़ा ने कहा कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्की इदारों पर हमला किया, शरपसंद नासिर को करार वाक़ की सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी का नजरिया मुल्क और शोहदा से मोहब्बत सिखाता है। मैं ये कहती हूँ कि जो प्लान में लोग शामिल हैं, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आपको भी मालूम है, हम अपनी गाड़ी से उतरते हुए बड़बड़ाते हुए जाए ना तो वो भी आ जाता है। जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर उनके खिलाफ सबूत है, कोई एक दूसरे से उनका राब्ता रहा है, तो बिल्कुल उन्हें आप गिरफ्तार भी किया जाए। शैला रज़ा ने कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर दोबारा वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात इलेक्शन सियासी हम आहंगी और शफाफ इलेक्शन पर हो सकते हैं, मुकदमे ख़त्म नहीं हो सकते। सानह 9 मई के किरदार बच नहीं सकेंगे।
پی ٹی آئی تاجروں نے بھی تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ انارکلی بازار کے تاجروں کی 9 مئی کے واقعات پر بھرپور مذمت۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کا رد عمل تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تاجران نے پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا۔ صدر انجمن تاجران انارکلی بازار اشرف بھٹی کے ہمراہ انارکلی بازار میں پریس کانفرنس میں صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی اور صدر الکنیم واچ مارکیٹ متیور رحمان نے کہا کہ ہمارا انتشاری سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری تاجر برادری مطالبہ کرتی ہے جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو سخت سزائیں دی جائے۔ ہم کلیریفائی کرتے ہیں بھائی ہم تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تاجر ہیں، ہم کسی پارٹی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کہ اس کے ساتھی بن جائے یا اس کے سپورٹر بن جائے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، وہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے ایک بہت زیادہ ایک میں کہتا ہوں کرب کا وقت تھا، وہ جو 9 مئی کا دن گزرا ہے۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ پورے پاکستان کے لیے کرب کا باعث بنا۔ اس موقع پر شہداء اور ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام شرپسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ محسن نقوی کہتے ہیں شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچا کر پاکستان پر حملہ کیا گیا، کوئی بھی شرپسند قانون کے مطابق قراروا کی سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول نوابزدہ شاہزین بگٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی اور شاہزین بگٹی نے شہدائے وطن اور ان کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی احساس پر حملہ کیا گیا، کوئی بھی شرپسند قانون کے مطابق قراروا کی سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول نے مشترکہ طور پر ایک اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال روکنے بارے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب کے داخلی و خارجی راستوں کی کڑی مانیٹرنگ کا فیصلہ، منشیات کے مکروہ دھندے کی روک تھام کے لیے سخت چیک اینڈ بیلنس اور ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے باہر اور آن لائن منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے ہسپتال کی تعمیر کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب، انسپیکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، اینٹی نارکوٹکس فورس کے اعلیٰ حکام اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رضا، لاہور نیوز۔ شہری کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سے جیو فینسنگ کے طریقہ کار بارے تحریری رپورٹ طلب کر لیا۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو جیلوں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ شہری کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے کلثوم ارشد کی درخواست پر سماعت کی۔ خاتون درخواست گزار نے اپنے بیٹے شعیب ارشد کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کو چیلنج کیا ہے۔ آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے جسٹس انوار الحق پنو نے باور کروایا کہ آئی جی پنجاب پولیس کو بلانے کا شوق نہیں ہے، ایک مقدمے سے شہری رہا ہوتا ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قانون کو کیوں فالو نہیں کیا جا رہا؟ ہم سب سرکاری ادارے کے ملازم ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، عوام نے ہمیں ملازم رکھا ہوا ہے۔ فاضل جج نے قرار دیا کہ حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں جناحوں سمیت اہم تنصیبات کو نقصان ہوا، جیو فینسنگ کے ذریعے نشاندہی کر کے گرفتاری کی جا رہی ہے۔ شناخت پریڈ کے بعد بے گناہ افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ خواتین پولیس اہلکاروں اور افسروں پر تشدد کرنے میں ملوث افراد کو پکڑ رہے ہیں، جے آئی ٹیز بنا کر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو جیلوں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے مقدمات کی کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی، جبکہ جیو فینسنگ کے طریقہ کار بارے بھی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے ریمارکس دیے کہ ہر بات پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، قانون میں تمام راستے موجود ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے نشاندہی کی کہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر قائم کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ عمران خان نے اسی نوعیت کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اسی صورتحال میں اس درخواست پر سماعت کیسے ممکن ہے؟ سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ ایسی مسائلیں ہیں جب عدالتوں کے اندر سے ملزموں کو گرفتار کرا دیا گیا۔ جتنا ریلیف عمران خان کو عدالتوں سے مل رہا ہے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ کو ٹوک دیا اور باور کرایا کہ آپ کو عدالت کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یہاں صبح سے شام تک ملزم ضمانت کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے واضح کیا کہ وہ ریلیف تو مانگ ہی نہیں رہے، بلکہ یہ استدعا ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جلد بازی میں گرفتاری اور بار بار مقدمات درج ہو رہے ہیں، انصاف تک رسائی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے استدعا کی کہ اگر ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دی جائے تو شاید یہ سلسلہ کم ہو جائے۔ بینچ نے استفسار کیا کہ کیا عدالت ایسا حکم دے سکتی ہے کہ ہر مقدمے کی ویڈیو لنک سے پیشی ہو؟ عدالت نے باور کرایا کہ کچھ نیا نہیں ہو رہا۔ ماضی میں سیاسی رہنماؤں کی اسی طرح پیشیاں ہوئیں اور سیاستدان ایک کے بعد دوسرے کیس میں انہی عدالتوں میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ جناح ہاؤس حملہ کیس انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کا عمران خان کے ضمانتی مچلکے منظور کرنے سے انکار۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سویپر ضمانتی مچلکوں پر عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کے خلاف جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت 3 مقدمات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا سویپر شیروز عدالت پیش ہوا۔ سویپر شیروز نے کہا کہ وہ ضمانتی مچلکوں میں 3 لاکھ روپے نقد عدالت میں جمع کرانے کے لیے تیار ہے۔ عدالتی استفسار پر شیروز نے بتایا کہ وہ عمران خان کے گھر پر سویپر ہے۔ عدالت نے کہا کل کو عمران خان نہ آئے تو تم ذمہ دار ہوگے۔ ضمانتی ذمہ داری کے سوال پر شیروز خاموش ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ضمانت کی ذمہ داری نہ لینے پر عمران خان کے ضمانتی مچلکے منظور نہ کیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے بری اور فضائی افواج کی طرح نیوی کا کردار بھی سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کمانڈر سینٹرل پنجاب پاکستان نیوی اور کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال کی ملاقات۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان نیوی کے پیشہ ورانہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے پاکستان نیوی کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کے جانبازوں نے ہمیشہ شجاعت کی داستانیں رقم کی ہیں۔ سمندری حدود کی حفاظت کرنے والے پاک بحریہ کے آفیسر اور جوان ہمارا فخر ہیں۔ فضائی افواج کی طرح نیوی نے بھی ہمیشہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وطن عزیز کی سمندری حدود کے دفاع میں پاکستان نیوی کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ محسن نقوی اور ریئر ایڈمرل جاوید اقبال نے 9 مئی کو عسکری تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء اور ان کے خاندانوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان، پرویز الہی اور عثمان بسار کی درخواستیں نمٹا دیں۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، سابق وزراء اعلیٰ عثمان بسار اور پرویز الہی کی درخواستیں نمٹا دیں۔ تحریری حکم جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے عمران خان کی 121 مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ عثمان بسار اور پرویز الہی نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ تحریری حکم کے مطابق درخواستیں نمٹانے کی وجوہات تحریری فیصلے میں بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے چوہدری پرویز الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ چوہدری پرویز الہی کو گرفتار کر کے 2 جون تک پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چوہدری پرویز الہی کے 2 وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ پہلا وارنٹ 25 مئی کو ضمانت کی منسوخی کے بعد جاری کیا گیا، جبکہ دوسرا وارنٹ 26 مئی کو جاری کیا گیا۔ اینٹی کرپشن ٹیم وارنٹ گرفتاری لے کر چوہدری پرویز الہی کی رہائش گاہ ظہور الہی روڈ گلبرگ پہنچی۔ پرویز الہی کی گوجرانوالہ مقدمے میں ضمانت منسوخ ہوئی تھی۔
قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن روکنے کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے حلقوں میں 28 مئی کو ہونے والے ضمنی انتخابات روکنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن روکنے کا کیس۔ جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی درخواستوں پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواستوں میں فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ضمنی انتخاب کے شیڈول کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل اظہر صدیق نے نشاندہی کی NA 108 اور 118 میں 28 مئی کو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے حلقوں میں 28 مئی کو ہونے والے ضمنی الیکشن روکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں ضمنی انتخابات کا جاری شیڈول بھی معطل کرتی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکیل اظہر صدیق نے نشاندہی کی تھی کہ عام انتخابات کے لیے 120 دن رہ جائیں تو ضمنی انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا، لہٰذا عدالت ضمنی الیکشن کا شیڈول کالعدم قرار دے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسموک کی روک تھام کے لیے جرمانے کی رقم میں 100% اضافہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس جسٹس شاہد کریم نے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت کی جانب سے قائم کمیشن نے جائزہ رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے واقعات میں کمی نہیں آئی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر جرمانے کی رقم میں بھی اضافہ کر دیا۔ عدالت نے قرار دے دیا کہ 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے۔ بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر پودے نہ لگانے والوں پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم۔ عدالت نے تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا ہے کہ گرین بیلٹس پر تجاوزات ختم کی جائیں۔ اس سے قبل گزشتہ سماعت پر عدالت درختوں کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو اور کار سرکار میں مداخلت کے کیسز۔ ضلع کچہری عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کیسز کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر 2 جون کو محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو اور کار سرکار میں مداخلت کے کیسز۔ ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ بلال منیر وڑائچ نے سماعت کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اپنے وکیل خاور محبوب ملک کے ہمراہ پیش ہوئے۔ شریک ملزم جہاں زیب اوان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے وکیل خاور محبوب نے عدالت کو بتایا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر مقدمے میں لگایا گیا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ویڈیو ٹرانسکرپٹ میں بھی اداروں کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی، لہٰذا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بری کیا جائے۔ پیشی کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سرحدوں پر کسی کا باپ کسی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، یہ ملک شہداء کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ فوج آپ کے بھائی کی ہے، فوج میرے بھائی کی ہے، آپ کا خاندان فوج میں قربانیاں دے رہا ہے، میرا دے رہا ہے۔ ہر 22 کروڑ کا کہیں نہ کہیں سے بچہ اس وقت بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں نہ بیٹھے؟ ہم نے 7 لاکھ شہداء کے خون کے اوپر یہ پاکستان حاصل کیا۔ عدالت نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنانے کے لیے 2 جون کی تاریخ مقرر کر دی۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو عوامی خواہشات کے برعکس وقت سے پہلے تحلیل کرنے کی وجہ سے نئی قانون سازی ممکن نہیں۔ انتہائی ضروری اور مفاد عامہ کے معاملات میں گورنر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان سے ارکان سندھ اسمبلی کی ملاقات۔ وفد کی قیادت ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ریحانہ لغاری نے کی۔ ملاقات میں بچوں، خواتین کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قانون سازی اور بین الصوبائی روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے سندھ حکومت کی بچوں کے حوالے قانون سازی کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کو عوامی خواہشات کے برعکس وقت سے پہلے تحلیل کرنے سے نئی قانون سازی ممکن نہیں۔ انتہائی ضروری اور مفاد عامہ کے معاملات میں گورنر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگلی منتخب ہونے والی پنجاب اسمبلی بہتر طریقے سے قانون سازی کرے گی اور عوامی مفاد کو بالاتر رکھا جائے گا۔ گورنر ملیک الرحمان نے مزید کہا کہ پنجاب میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 پاس کیا گیا ہے۔ نون لیگ کے سابق دور میں پنجاب میں بھٹوں سے بچوں کو نکال کر تعلیم دینے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ وفد کے ارکان نے قانون سازی میں بین الصوبائی ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ وفد میں سیدہ شہلا رضا، ساجد جوکھی اور دیگر ارکان سندھ اسمبلی شامل تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सफ़ीर ने मुलाकात की। तजारती वफूद के तबादलों के साथ साथ मुआशी और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वन विंडो सहूलत फराहम की गई है। कोरियन सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में बहुत पोटेंशल है और कोरिया में इस वर्क फोर्स की बहुत मांग है। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के ख्वाहां हैं। लाहौर में नई लैंडफिल साइट बनाने का मंसूबा शहर की खूबसूरती के लिए लखोडेर में कायम डंपिंग साइट पर माहौल दोस्त पार्क बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद को CEO रूडा इमरान अमीन ने ब्रीफिंग दी। लाहौर का कूड़ा करकट तल्फ करने के लिए 350 एकड़ अराजी पर नई लैंडफिल साइट के क़याम का मंसूबा बनाया गया है। महमूद बूटी और लखोडेर में पहले से मौजूदा लैंडफिल साइट्स अपनी इस्तेदाद पूरी कर चुकी हैं। रूडा का फ़ेज़ 1 में 50 एकड़ अराजी पर नई लैंडफिल साइट बनाने का मंसूबा है। नई लैंडफिल साइट बाबू साबो इंटरचेंज से 3 किलोमीटर दूर बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद का कहना है कि लैंडफिल साइट साइंसी तकाज़ों और यूरोपी मियार के मुताबिक बनाई जाए। लखोडेर डंपिंग साइट पर कूड़े से बिजली पैदा करने का जायज़ा लिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिंध असम्बली की ख़वातीन अरकान ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर का दौरा किया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात बारे आगाह किया। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली रिहाना लगारी, सूबाई वज़ीर सैयदा शैला रज़ा, राना अंसर, शाहीना शेर अली और दीगर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर का दौरा किया। वफ़द को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के काम की नौइयत और अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने ब्यूरो के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। वफ़द ने IT लैब और स्टिचिंग क्लासेस का भी मुआयना किया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की तर्ज पर सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को फ़ाल करने का इयादा किया है। चेयरपर्सन सारा अहमद ने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात बारे भी आगाह किया। नए डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद जाहिद मियाँ कहते हैं कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग कम्युनिटी की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। ये रिपोर्ट देखिए। नए डायरेक्टर कॉलेज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद जाहिद मियाँ का कहना है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत की रोशनी में कॉलेजेस की बेहतरी के लिए काम करूंगा। पहली तरजीह टीचर कम्युनिटी और नॉन टीचिंग की खिदमत करना है। इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करूंगा। मेरी पहले भी यही प्रायोरिटी हुआ करती थी कि हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करें। मिसाल के तौर पे उनके प्रमोशन के केसेस होते हैं, लीव इनकैशमेंट के केसेस होते हैं, उनके बाकी सारे मामलात होते हैं, तो वो एक उम्मीद के साथ होते हैं कि हमारा ये महकमा, ये डायरेक्टोरेट जो है, चूँकि ये एक बेसिक टियर है, तो जिसने भी आना है इस टियर से गुजर के जाना है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने कम्युनिटी के लिए मैं काम करूं। जाहिद मियाँ का कहना था कि कॉलेजेस में एनरोलमेंट को तेज किया जाएगा। समर स्किल कैंप के लिए तलबा के नाम भिजवाए जा रहे हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो है ना वो समर वेकेशंस के अंदर करवाई जाने लगी हैं, जिसके लिए नॉमिनेशंस हम भिजवा रहे हैं। ऑलरेडी उनकी जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं वो हो चुकी हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है जो मैं अप्रिशिएट करूँगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, टेप्टा को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शहजाद मुनव्वर को डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बजट तैनात कर दिया गया। नैब ने महकमा खुराक से 10 किलो आटे के 18 लाख थैलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आला के ख़त लिखने के बाद नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। नैब टीम महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस पहुँच गई। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 4 रोज़ कबल नैब को महकमा खुराक पंजाब में रमज़ान फ्री आटा स्कीम पर शफाफ तहकीकात करने का खत लिखा। नैब टीम महकमा खुराक के डायरेक्टोरेट ऑफिस पहुँच गई। नैब ने महकमा खुराक पंजाब से फ्री आटा स्कीम की तफसीलात मांग ली। नैब टीम ने मुगलपुरा गंदम सेंटर का दौरा किया, जहाँ गंदम के ज़ख़ीरा करने के अमल पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक ने ब्रीफिंग दी। नैब ने महकमा खुराक से 10 किलो आटे के 18 लाख थैलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब टीम ने PITB के डाटा एंट्री की
तफसीलात का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में फ्लोर मिल्स मालकान ने आटा ट्रक मिल गेट पर जिले अफसरान के हवाले करने की तफसीलात फराहम की है। नैब टीम ने डिप्टी कमिश्नर्स दफातर को तमाम रिकॉर्ड जल्द मुरतब करने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू का कहना है कि डायरेक्टर फूड शाहजब सईद को नैब टीम का फोकल पर्सन तैनात किया गया है। शफाफ तहकीकात के लिए नैब की टीम महकमा खुराक के साथ मुकम्मल राब्ते में है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।